السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ اسے چالڈین سامراج کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام موصول شہر کے پاس ار میں پلے بڑھے۔ اس شہر کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لکڑی، پتھر اور الگ الگ چیزوں سے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بنا کر ان کو بیچا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو بت بناتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے، جب اپنے بابا کے ساتھ عبادت گاہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا سے سوال کرتے کہ سب لوگ ان کھلونوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ایک اللہ پر یقین تھا۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، یا تمہیں یہ بت کچھ نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمیں نہیں پتا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور سمجھایا کہ بابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ بابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آپ پکڑے، کہیں آپ شیطان کے ساتھیوں میں نہ ہو جائیں۔ ان کے بابا نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے بخشش کی طلب کرتا رہوں گا، اور اپنے باپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑھتے تھے۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے، خوشیاں مناتے، اور شام کو گھروں کی طرف لوٹتے۔ جو کھانا صبح کو بتوں کی طرف رکھ کر جاتے اسے تقرب سمجھ کر کھاتے تھے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب لوگ تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان بتوں کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے۔ ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا کہ اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو لوگ بولے، کیا تم نہیں جانتے یہ بت بول نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، پھر تم ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے، جو خود معذور ہیں؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ لیکن سب سننے کے بعد بھی وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں لکڑیوں کا بڑا سا ڈھیر لگایا اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈال دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ نے آگ سے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو آگ سلامتی والی ہو گئی، کیونکہ آگ بھی اللہ کے حکم پر جلتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق کا ایک حصہ ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے، اس لیے آگ کو جب ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو جلایا، صرف وہ رسیاں جلائی جن سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے آگ کے آس پاس کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں بڑی شان سے بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل آئے اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس شہر کے لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے۔
کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس شہر پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب نمرود کے پاس اس قصے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔